الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ہمارے محترم شیخ مرتضی فیضی صاحب نے حکم دیا ہے نعت پاک کے چند اشعارات کے سامنے پیش کرنا. باعث سکون دل حاصل نشان جان. باعث سکون دل حاصل نشان جان. حاصل نشان جان ان کا نام نامی ہے. ان کی ذات والا ہے. ان کا نام نامی ہے. ان کی ذات والا ہے. غرق بحر عصیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے. کب کے ہو گئے ہوتے. ہم گناہگاروں کو آپ نے سنبھالا ہے. ان کا نام نامی ہے. ان کی ذات والا ہے. نغمہ اذاں بن کر گونجتا ہے نام کا. گونجتا ہے نام کا. نغمہ اذاں بن کر. نغمہ اذاں بن کر. جس طرف نظر ڈالو ان کا بول بالا ہے. باعث سکون دل حاصل نشان
کا نام نامی ہے، ان کی ذات والا ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سرجنہ سیما اور بہنوں، رات کے تقریباً 3:15 بج رہے ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم بھی فجر کی اذان میں نہیں ہے، شاید 4:30 پر فجر کی اذان ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں تو فجر کی اذان تک تو بیٹھیں گے، فجر پڑھ کے ہی انشاءاللہ جائیں گے۔ اور مولانا نور الاسلام صاحب نے پتہ نہیں کون کون سی نظمیں سنا کے آپ کی جیب سے پیسے نکلوائے ہیں، مجھے تو وہ نظمیں یاد نہیں ہیں، لیکن ایک بات میں نے محسوس کی ہے کہ اگر اس طریقے سے میں بنگلہ زبان کی تقریریں بیٹھ کے سنوں تو شاید مجھے بھی کچھ بنگلہ آنے لگے۔ تو آپ کی جیب میں اگر کچھ اور بچا ہو تو وہ بھی آپ خالی کر دیجئے، تاکہ جتنی دعائیں مولانا نے دی ہیں وہ قبول ہوں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ادارے کے لیے آپ نے جو بھی تعاون کیا ہے یا جو کریں گے اللہ اس کو قبول فرمائے، آپ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ میرا ٹاپک، میرا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کہاں رہتا ہے؟ گھر میں رہتا ہے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک گھر ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا کچا ہے، کسی کا پکا ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے، کوئی دیہات میں رہتا ہے، کوئی اپنے مکان میں رہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، لیکن گھر سب کے پاس۔ یہ گھر کوئی معمولی چیز نہیں، جس گھر میں ہم اور آپ رہتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ گھر ہمارے سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ ساری دنیا کی ٹینشن، ساری دنیا کا غم، ساری دنیا کا درد تم اپنے گھر میں آ کے بھول جاتے ہو۔ دن بھر کا تھکا آرا محنت مزدوری کرنے والا انسان بھی جب اپنے گھر پہنچتا ہے، اپنے ننھے بچے کو اپنی گود میں لیتا ہے، اپنی بیوی کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھتا ہے، اپنی ماں کے منہ سے دعائیں سنتا ہے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، اپنے گھر میں آتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھر اس کو نہیں کہتے جو اینٹ اور مٹی اور سیمنٹ سے بنایا گیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت اونچا مکان بنا لیا ہو اور آپ اس کو گھر سمجھتے ہو، نہیں، گھر اس کو نہیں کہتے ہیں جس کو خوب اونچا بنا دیا جائے، جس کو خوب شاندار بنا دیا جائے۔ گھر اس کو کہتے ہیں جہاں بیوی کا پیار ہوتا ہے، گھر اس کو کہتے ہیں جہاں بچوں کی کلکاریاں گونجتی ہیں، گھر اس کو کہتے ہیں جہاں ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، گھر اس کو کہتے ہیں جہاں دیورانی جیٹھانی کے بیچ میں تھوڑی بہت چپقلش بھی ہوتی ہے، تھوڑی بہت لڑائی بھی ہوتی ہے، جہاں ساس اور بہو کے بیچ میں تھوڑی بہت کہاسنی بھی ہوتی ہے، گھر اس کو کہتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں شادی ہوئی بیوی کو لے کے الگ رہنے لگے، بچوں کو لے کے الگ رہنے لگے، گھر میں وہ بھی رہتے ہیں لیکن وہ گھر نہیں ہے۔ گھر وہ ہے جہاں ماں کی دعائیں ہوں، جہاں باپ کا پیار ہو، جہاں بہنوں کی ہنسی ہو، جہاں بچوں کا کھلواڑ ہو، گھر اس کو بولتے ہیں۔ گھر آج برباد ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا سماج خراب ہو رہا ہے، سماج نہیں خراب ہو رہا، گھر خراب ہو رہا ہے۔
ہماری فیملی خراب ہو رہی ہے، ہمارا پریوار خراب ہو رہا ہے۔ سماج کے بگڑنے کی شروعات گھر کے بگڑنے سے۔ تو ہمارا ٹاپک کیا ہے آج؟ گھر کو بگڑنے سے کیسے بچائیں، گھر کو برباد ہونے سے کیسے۔ اور ایک بات بتاؤں، گھر کسی ایک کا نہیں ہوتا، گھر میں مرد بھی رہتا ہے، عورت بھی رہتی ہے، بچے بھی رہتے ہیں، ان سب سے مل کے گھر بنتا ہے۔ اس لیے گھر کو بنانے کی ذمہ داری سب کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا گارجین ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی بیتہ، مرد سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، عورت سے اس کے پریوار کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ گھر کو چلانے کی ذمہ داری مرد کی بھی ہے، عورت کی بھی ہے۔ مرد یہ کہہ کے نہیں پلہ جھاڑ سکتا کہ گھر میں تو میری عورت رہتی ہے، میں تو دن بھر کام کرتا ہوں۔ نہیں، تم گھر کے گارجین ہو، تم گھر کے ذمہ دار ہو، گھر تمہاری ذمہ داری ہے۔ گھر اگر بگڑ رہا ہے، گھر کے اندر اگر برائیاں آ رہی ہیں، بگاڑ آ رہا ہے، فساد آ رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر بھی ہے، اور گھر اگر بگڑا تو تم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ گھر کو بگڑنے سے کیسے بچائیں؟ ٹائم زیادہ نہیں ہے، میں 7 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں، 7 چیزیں، بس صرف 7 چیزیں بیان کر کے میں بات ختم کروں۔ گھر کو گھر بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھی گھر والی کی ضرورت ہے، ایک نیک گھر والی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک نیک عورت جہنم بنے ہوئے گھر کو جنت بنا سکتی، اور ایک بری عورت جنت بنے ہوئے گھر کو جہنم بنا سکتی۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جنت بنانے والی عورت لے کے آتے ہیں کہ جہنم بنانے والی عورت۔ اسی لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ جب لوگ اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے جب بھی لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے گھر میں بہو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جب اپنے گھر میں کوئی عورت لانے کے لیے لوگ رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، کچھ لوگ لڑکی کا مال دیکھتے ہیں، کتنی مال والی ہے، کتنی پیسے والی ہے، کتنی دولت اس کے پاس ہے، کتنا جہیز لے کر وہ آئے گی۔ ولحسبہا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑکی کا خاندان دیکھتے ہیں، اس کی برادری دیکھتے ہیں، اس کا قبیلہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم انصاری ہیں تو انصاری گھر کی لڑکی لائیں گے، ہم شیخ ہیں تو شیخ گھر کی لڑکی لائیں گے، ہم سید ہیں تو سید ہی لڑکی لائیں گے۔ وَلِجَمَالِهَا، اور کچھ لوگ لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، لڑکی کتنی اسمارٹ ہے، کتنی خوبصورت ہے، اس کا ناک نقشہ کیسا ہے، وہ دکھنے میں کیسی ہے، اس کا بدن کیسا ہے، وہ بہت اسمارٹ اور خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ وَلِدِينِهَا، اور اللہ کے نبی فرماتے کہ کچھ لوگ اپنے ہونے والی، اپنے لڑکے کی ہونے والی پتنی کے لیے، بیوی کے لیے دین دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں جو لڑکی آئے گی وہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ نمازی ہے کہ نہیں، وہ قرآن پڑھنے والی ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ بے حیا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ فاحشہ ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ نماز سے دور ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ تلاوت سے دور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی 4 چیزیں دنیا میں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم
तुम अपनी औरत के अंदर खूबसूरती मत देखो। आपने मना नहीं किया कि तुम मालदार लड़की को अपने घर में मत लाओ, तुम ऊंचे खानदान की लड़की को अपने घर में मत लाओ। अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया, ठीक है तुम खूबसूरत लड़की को लेकर आओ, तुम ऊंचे खानदान की लड़की को लेकर आओ, तुम पैसे वाली लड़की को लेकर आओ, लेकिन फर्ज बिज़ाति दीन। लेकिन है मेरी उम्मत के लोगों, तुम सारी चीजों के साथ साथ ये भी देखो कि लड़की के अंदर दीनदारी है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत लंबी है, बहुत सेहत की अच्छी है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे खानदान की है, बहुत सारा जहेज भी लेकर आ रही है, लेकिन लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, लड़की का किरदार अच्छा नहीं है, लड़की दीनदार नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर सारी चीजें और दीन उसके अंदर नहीं है तो वो लड़की जीरो है, और अगर कुछ नहीं है, बहुत खूबसूरत भी नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे वाली भी नहीं है, लेकिन दीन लेकर वो तुम्हारे घर में आई है, दीनदार औरत तुम्हारे घर में आई है, तो तुम कामयाब हो गए। पर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को लेकर आओ। मेरे प्यारे साथियों, आज आप जिस लड़की से शादी करेंगे कल वो आपके बच्चों की मां बनेगी। जाहिर सी बात है, अगर आपकी औरत फिल्में देखने वाली, नाच गाना देखने वाली औरत है, अपने बच्चों को भी वो वही बनाएगी, वो नेक नहीं बना सकती। अगर आपकी बीवी सुबह सवेरे सबसे पहले टीवी खोल के बैठ जाती है और नाच गाना देख कर अपने दिन की शुरुआत करती है, तो आपके घर में जो लड़का पैदा होगा, जो लड़की पैदा होगी, उसको भी वो ही तालीम देगी, वही तरबियत देगी। लेकिन अगर आप अपने घर में ऐसी औरत लाते हैं जो सुबह को उठ के सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ती है और नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान की तिलावत से अपने घर के काम का आगाज करती है, कल जब वो आपके बच्चे की मां बनेगी और आपका लड़का, आपकी लड़की जब 3-4 साल का होगा, वो देखेगा मेरी मां सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम ये करती है कि कुरान की तिलावत करती है। आपकी वो 3 साल की, 4 साल की बच्ची अपनी माँ से सुन सुन के सूरह फातिहा याद कर लेगी, सूरह इखलास याद कर लेगी, कुल वल्लाहु अहद याद कर लेगी। एक नेक आदमी, एक ईमान वाला आदमी अपने बच्चे के मुंह से जब कुल वल्लाहु अहद सुनेगा, जब सूरह फातिहा सुनेगा, उसके दिल की आंखों को ठंडक मिलेगी। मेरे भाइयों, तुम दुनिया की दौलत बहुत कमाते हो, बहुत कारोबार करते हो, बहुत मेहनत करते हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतु सालिहा। दुनिया में बहुत सारी दौलत की चीजें, दुनिया में बहुत कीमती कीमती चीजें, लेकिन दुनिया की सबसे कीमती दौलत एक नेक औरत है। अगर आपके घर में एक नेक औरत आ गई, एक दीनदार औरत आ गई, आपके पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना आ गया। मेरे प्यारे साथियों, औरत ऐसी लाओ कि तुम नमाज न पढ़ो तो तुमको पकड़ के तुमसे नमाज पढ़वाए। अपने घर में ऐसी औरत लाओ कि फजर की नमाज में अगर तुम टाल मटोल करो, तुम्हें पकड़ के उठाए कि चलो, क्या तुम अज़ान की आवाज नहीं सुन रहे हो? क्या सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज तुम्हारे कानों में नहीं पड़ रही है? ऐ मेरे शौहर, है मेरे सरताज, उठो, तुम कल कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? वो आपके कंधे पकड़ पकड़ के आपको फजर की नमाज आपसे पढ़वाए। ऐसी औरत घर में लेके आओ कि जब आप सिगरेट पी के घर में जाएं, उसके माथे पर शिकन आ जाए, वो आपको समझाए, ऐ मेरे शौहर, क्यों आप आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों आप सिगरेट पी रहे हैं? क्यों आप अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहे हैं? वो आपको हर बुरे काम पर मना करे और हर अच्छे काम के ऊपर आपकी हौसला अफजाई करे। ऐसी औरत आप घर में लेके आए, घर आपका जन्नत बन जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, क्या फरमाते, बड़ी प्यारी हदीस है, आज इस हदीस को यहां से लेके जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हें अगर अपने घर में खजाना बनाना है, तुम्हें अगर अपनी तिजोरी में कोई खजाना भरना है, तो 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को अपनी तिजोरी में भर लो, 3 चीजों को अपने घर में ले आओ, 3 चीजों को अपने अंदर पैदा कर लो।
فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر تم شکر کا جذبہ پیدا کر لو، اپنے دل کو شکر گزار بنا لو، پریشانی بھی آئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، خوشحالی آئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے تب بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو، کاروبار میں اگر مندی آ گئی تب بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو، بال بچے اگر صحت مند ہیں تب بھی اللہ تیرا شکر ہے، اور بال بچے اگر بیمار ہو جائیں تب بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں تقریباً 15-20 دن سے لگاتار آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں۔ الیکشن جب تک نہیں ہوا تھا تب تک لوگ یہ پوچھ رہے تھے مولانا کون جیتے گا، کون جیتے گا، کون جیتے گا، اور اب جو مل رہا ہے مولانا بی جے پی کیسے جیتے، کیسے جیتے، اور آج آپ نے خبر سنی ہو، کل جو ہے اتر پردیش کے مکھیہ منتری کی شپت ایک صاحب لیں گے۔ ٹھیک ہے حالات ہیں، خراب ہیں، مگر اس سے بھی خراب حالات ہمارے اوپر آ چکے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو بھلا دیا؟ کیا ہم نے اہل ایمان کی تاریخ کو بھلا دیا؟ اگر ہماری اسلامی تاریخ میں فتح مکہ ہے تو غزوہ احد بھی ہے، اگر ہماری اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر ہے تو غزوہ احزاب بھی ہے۔ ہم جیتے ہیں تو ہارے بھی ہیں، ہمیں چوٹ بھی پہنچی ہے، ہمیں تپتی ہوئی ریت میں لٹایا بھی گیا ہے، ہماری عورتوں کی شرمگاہوں میں برسیاں بھی ڈالی گئی ہیں، صحابہ کرام کو چٹائی میں لپیٹ کی دھونی بھی دی گئی ہے۔ ظلم و تشدد کا دور برا سے برا دور آیا ہے، یہ تو ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ ہم حکومتوں کے بھروسے نہیں جیتے میرے بھائیوں، ہم اللہ کے بھروسے پر جیتے۔ یہ حالات جو بھی ہمارے ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں، اپنے ایمان پر جمے رہیں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، ہمیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ ابھی بھی ہم بہت تیرا شکر ادا کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے۔ سب سے پہلی چیز آپ اپنے اندر پیدا کیجیے، اپنے دل کو شکر گزار بنائیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے کہ دوسری چیز اپنے اندر پیدا کرو، وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر رہے ہر حال میں۔ آئینہ دیکھنے گئے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، کپڑا پہن رہے ہیں، کپڑا پہننے کی دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم لک الحمد انت کسوتنی، سواری کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، بائک کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، 4 ویلر کے اندر بیٹھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کسی کے گھر دعوت کھانے کے لیے گئے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لهم وبارک لهم فیما رزقتهم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھانا کھاتے لیٹرین میں جاتے کاروبار کرتے سیڑھی اترتے سیڑھی چڑھتے، اگر ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو یاد کر لیں، ہمیشہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دوسری چیز اپنے اندر پیدا کر لو، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ اور تیسری چیز وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، نیک عورت اپنے گھر میں لے کے آؤ، نیک عورت کو بیوی بنا کے لاؤ، ایسی عورت کو لاؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ مدرسے میں چندہ دینے کی بات آئے، تمہارے اندر اگر تھوڑی بہت کنجوسی ہے تو ایسی عورت لاؤ جو ڈھکیل کے کہ نہیں چلو مدرسے میں چندہ دو، چلو مسجد میں صدقہ اور خیرات دو، وہ تم سے دین کا کام کرے۔ اور ایک بہت پیاری حدیث جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں، میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، غور کریں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے ایسے مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تہجد کون پوچھے، 5 ٹائم کی نماز کوئی پڑھنے کے لیے تیار ہے،
رات بھر تقریر ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. صبح جب 4:30 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے تو مسجد میں 4-5 بڈھے ڈنڈا لے کے وہی نظر آتے ہیں. یہ آج ہمارے ایمان کی حالت ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہو ایسے آدمی کے اوپر جو رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے. ساری دنیا اپنے اپنے بستروں پہ سو رہی ہے، اللہ کا بندہ رات کو 2 بجے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کی نماز پڑھتا ہے، لیکن اکیلے نہیں پڑھتا ہے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی محترمہ کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھاتا ہے. اے میری بیوی چلو، تم ہر کام میرے ساتھ کرتی ہو، میں گھومنے جاتا ہوں تو تم میرے ساتھ جاتی ہو، شاپنگ کرنے کے لیے میرے ساتھ جاتی ہو، ہر کام تم میرے ساتھ کرتی ہو، میں تہجد اکیلے نہیں پڑھوں گا، چلو تم بھی میرے ساتھ تہجد پڑھو. بیوی کہتی ہے نہیں تم پڑھو، میں نہیں پڑھتی، تم پڑھو میں نہیں پڑھتی، میں تھکی ہاری سوئی ہوں. بیوی انکار کر رہی ہے. یہ پانی لا کے اپنی بیوی کے چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، نضح فی وجہ الماء، اپنی عورت کے چہرے پر پانی ڈال کے اٹھاتا ہے، چلو میرے ساتھ تہجد پڑھو. ایسے مرد کے اوپر، ایسی فیملی کے اوپر، ایسے کپل کے اوپر، ایسے جوڑے کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اور ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے. وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور اگر شوہر منع کر دیتا ہے میں نہیں اٹھوں گا تو پانی ڈال کے اٹھاتی ہے کہ چلو اٹھو پڑھو. میرا خیال ہے کہ اگر آج پانی ڈال کے اٹھانے لگے تو ہر گھر میں جھگڑا ہونے لگے. لیکن ایسی ضرورت ہے میرے بھائیو، ایسی فیملی کی، ایسے شوہر اور بیوی کی ضرورت ہے. یہ جو رشتہ ہے نا میاں بیوی کا، یہ بڑا عجیب رشتہ ہے. اس سے زیادہ قربت والا کوئی رشتہ دنیا میں نہیں. آپ غور کیجئے، شادی کے ابھی 2-4 دن ہوتے ہیں، 2-4 ہفتے ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی کے بیچ میں کیسی محبت پیدا ہو جاتی ہے. لڑکا برتن لا کے رہنے والا، لڑکی کہیں اور کی رہنے والی. شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. ابھی شادی کے 4-5 دن گزرے ہیں، لڑکا کام کرنے کے لیے دلی جا رہا ہے، بمبئی جا رہا ہے، کلکتہ جا رہا ہے. لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ ابھی 4-5 دن کا ٹائم گزرا ہے، لیکن دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کیسی محبت پیدا ہو گئی ہے، کیسا پیار پیدا ہو گیا ہے، ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھنے لگے. لڑکا بمبئی میں ہے، لڑکی گاؤں کے اندر ہے. جب تک اپنے شوہر کو فون نہیں کر لیتی، اس سے باتیں نہیں کر لیتی، اس کی آواز نہیں سن لیتی، اس عورت کو قرار نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں ملتا. یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ جو نکاح کے بندھن میں، یہ جو شادی کے بندھن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، یہ رشتہ دنیا کا سب سے پاک رشتہ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اے میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا، اس نے تمہارے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. بیوی ایسی لاؤ جو سکون دے. ایک شوہر اپنی بیوی سے بولا، بیوی شوہر سے بولی آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ بولا اتنی محبت کرتا ہوں جتنی شاہجہاں ممتاز سے کرتا ہوں. بولی اچھا اتنی محبت کرتے ہو؟ ممتاز کو، شاہجہاں کو جتنی محبت ممتاز سے تھی تم اتنی محبت کرتے ہو؟ کہاں اتنی محبت کرتے ہو. تو کہا کہ میرے مرنے کے بعد تاج محل بنواؤ. کہا میں زمین خرید چکا ہوں، تم مر تو صحیح. تو ایسی محبت نہیں چلے گی. محبت سچی ہونی چاہیے، دکھاوٹی اور نمائشی محبت نہیں ہونی چاہیے. محبت ہو تو ایسی ہو جیسی اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ سے تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں کھانا کھایا کرتی تھی تو جہاں منہ لگاتی تھی، میں جہاں پانی پیتی تھی برتن میں جہاں منہ لگاتی تھی، میرے نبی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے. محبت ہو تو ایسی ہو کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو پیار سے، عائشہ نہیں عائش کہا کرتے تھے، پیار سے ان کا آدھا نام لیتے تھے. محبت ہو تو ایسی ہو. اللہ کے نبی ایک
مرتبہ جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں جا رہے ہیں، راستے میں اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، صحابہ تھوڑا آگے نکل جاتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ لگائیں، چلو ہم دونوں ریس لگائیں، مقابلہ کریں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں بہت ہلکی پھلکی تھی، دبلی پتلی تھی، میرا وزن بہت کم تھا۔ اللہ کے نبی اور میں نے دونوں نے دوڑ لگائی، لیکن چونکہ میں ہلکی پھلکی تھی میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ میں ہنسنے لگی، میں مذاق اڑانے لگی، میں کہنے لگی اے اللہ کے نبی دیکھیے آج میں آپ سے آگے نکل گئی، آج میں نے دوڑ میں آپ کو ہرا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہی تھی اور ایک غزوے کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تھوڑا تم لوگ آگے نکل جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جب بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جائے تو پرائیویٹ میں کیا جائے، اکیلے میں کیا جائے، پبلک کے سامنے بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یا بیوی کے ساتھ لاڈ پیار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ، صحابہ آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ چلو آج ہم لوگ ایک بار پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اب میں تھوڑی موٹی ہو گئی، تھوڑی میرے بدن میں چربی آ گئی تھی، تھوڑی میں وزنی ہو گئی تھی، میں نے دوڑ لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی نے ہنستے ہوئے کہا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، کائنات کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہیں، دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم دے رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو نمونہ سکھا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے پیار کرو، اپنی بیوی کو خوش رکھو۔ اور ایک سبق یہ بھی ملا کہ بیوی کو اتنا خوش رکھو، اتنا کھلاؤ، اتنا پلاؤ کہ شادی کر کے لاؤ تو 30 کلو کی ہو اور سال بھر کے بعد 50 کلو کی ہو جائے، وزن بڑھ جائے، موٹی ہو جائے، تندرست ہو جائے اور وزن بڑھ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بیچاری 50 کلو کی آ کے تمہارے گھر میں 25 کلو ہو جائے اور کھٹ کھٹ کے اس کو گھٹا دو۔ ایسا مت کرو، اس کو خوش رکھو، اس کی صحت اور تندرستی بن جائے۔ یہ بھی حدیث پاک سے معلوم ہے۔ تو گھر ایک اچھی گھر والی سے بنتا ہے، یہ پہلا سبق یاد ہے۔ دوسری چیز، گھر بگڑ رہا ہے، بچے بگڑ رہے ہیں، بیٹی بگڑ رہی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھر کا گارجین کیا کر رہا ہے؟ باپ کیا کر رہا ہے؟ ماں کیا کر رہی ہے؟ گھر اگر بگڑ رہا ہے تو گارجین کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے ماحول پر نگرانی رکھے۔ لڑکی کالج کے بہانے، اسکول کے بہانے گھر سے نکلی ہے، بوائے فرینڈ سے ملنے کے لیے، دوست سے ملنے کے لیے، لڑکے سے ملنے کے لیے جا رہی ہے اور ماں باپ کو خبر ہی نہیں۔ لڑکا رات کو 2 بجے موبائل پر باتیں کر رہا ہے، باپ کی نظریں پڑ رہی ہیں، ماں کی نظریں پڑ رہی ہیں۔ ارے چلو جوانی کا دور ہے، جوانی کا تقاضا ہے، نہیں ایسے کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میری پیاری ماں بہنوں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا لڑکا جلنے لگے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی اگر جل رہی ہو، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے لیکن اپنے لڑکے کو، اپنی لڑکی کو جلنے سے بچائیں گے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ کے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کا لڑکا اگر زخمی ہو جائے، اس کو خون کی ضرورت پڑ جائے، آپ اپنا خون دے کے اپنے لڑکے کو بچانے کی کوشش کریں گے، آپ اپنی جان کی بازی لگا کے اپنی لڑکی کو بچانے کی کوشش کریں گے۔
میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، دنیا کی آگ تو بجھائی بھی جا سکتی ہے، دنیا کی آگ کا اثر تو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں سے جلے گی۔ جہنم کی آگ کا ایندھن اگر کچھ ہوگا تو انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ سے اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ بنات کا ادارہ چل رہا ہے آپ کے برطلہ میں، برہیٹ میں ہے، اور بھی ادارے ہیں۔ آج ہماری لڑکیاں اگر ان اداروں میں پڑھتی ہیں، کوئی معمولی بات نہیں، تھوڑی سی قربانی ہمیں دینی پڑے گی، ہو سکتا ہے خوراکی کی فیس ہو وہ دینی پڑے، ماں بیچاری کو تھوڑی قربانی دینے پڑی، لڑکی چلی جائے گی، گھر کا سارا کام ماں کو کرنا پڑے گا، تھوڑی قربانی دے دیجیے آپ، مگر اللہ کی قسم یہ لڑکی جب کل پڑھ کے نکلے گی اس ادارے سے تو صرف وہ لڑکی نہیں پڑھ کے نکلے گی، اس کی پوری فیملی، کل پوری ایک نسل تیار ہوگی، پوری ایک فیملی، پوری ایک خاندان تیار ہوگا، پورا ایک پریوار تیار ہوگا۔ ذرا بخاری شریف کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، 3 لوگوں کو ڈبل ثواب ملے گا، 3 لوگوں کو ڈبل ثواب ملے گا۔ نمبر 1 رجل من اہل الکتاب، ایک آدمی یہودی یا عیسائی ہے، وہ اسلام لے آیا، اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا، اس لیے کہ وہ آمن بنبیہ و آمن بمحمد، وہ اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لایا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لایا۔ اور دوسرا آدمی جسے اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، وہ غلام جس کو اللہ تعالیٰ، وہ غلام جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا آدمی جسے اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا وَرَجُلٌ كَانَتْ عِندَهُ أَمَةٌ، ایک آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی تھی، کوئی مادی تھی، کوئی لونڈی تھی، وہ اس لونڈی کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، اچھی تربیت دیتا ہے، پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا۔ امام بخاری یہ حدیث لا کے بتانا یہ چاہتے ہیں کتاب العلم کے اندر کہ جس طریقے سے اپنی لونڈی کو پڑھا لکھا کے ڈبل ثواب پا رہا ہے ایک آدمی، تم اپنی لڑکی کو پڑھاؤ گے، اپنی بیٹی کو پڑھاؤ گے تو تمہیں بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ آج ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب مجھے لڑکی ہوئی ہے، کوئی اچھا سا نام بتائیں۔ میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ دل کے کسی کونے میں یہ احساس ہے کہ لڑکا ہونا چاہیے تو لڑکی کیوں ہو گئی؟ ارے لڑکی سب کو نہیں ملتی، قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی ہیں، اللہ کے جتنے نبی آئے ہیں اکثر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹی والے خوش نصیب ہیں، بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹی دی ہے، کسی کو 2 بیٹی دی ہے اور 2 بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کی ہے، ان کو پڑھایا لکھایا، جوان ہو گئی، اچھی جگہ شادی کر دی، تو 2 بیٹیوں کے باپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کن لہو سترم من النار، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا سعودی عرب کی سرزمین کا۔ مولانا عبد المالک مجاہد پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، ریاض میں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ سعودی عرب میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے لگاتار 6 لڑکیاں دی۔ کتنی لڑکیاں؟ 6 لڑکیاں۔ 7ویں بار جب اس کی بیوی پریگننٹ ہوئی، 7ویں بار جب اس کی بیوی پیٹ سے ہوئی، اپنی بیوی کے پاس غصے میں آتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اے میری بیوی تو نے مجھے 6 لڑکیاں دی ہیں، بڑھاپے کا سہارا ابھی تک تو نے مجھے نہیں دیا ہے، مجھے ابھی تک تو نے کوئی لڑکا نہیں دیا ہے، اگر اس بار بھی تجھے لڑکی پیدا ہوئی
تو میں تجھے طلاق دے دوں گا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا. کتنا جاہل آدمی. بتاؤ لڑکا لڑکی کی عورت کے ہاتھ. یہب لمن یشاء اناثا، وہ اللہ جسے چاہے لڑکی دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو جڑوا بچے دے دیتا ہے، کسی کو لڑکا لڑکی دونوں دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے. اولاد اگر نہیں ہو رہی ہے عورت کا قصور نہیں ہے، لڑکی ہو رہی ہے عورت کا قصور نہیں ہے. بلکہ آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کو صرف لڑکی ہی لڑکی ہو رہی ہے تو عورت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، مرد کے اندر کمی ہے. لڑکا کے نہ ہونے میں عورت کا کوئی قصور نہیں. کہا کہ اگر اس بار لڑکی ہوئی تو طلاق. عورت بیچاری ڈر گئی، کیا کروں. رات میں اٹھ کے دعا کرتی ہے، اللہ اس بار تو مجھے لڑکا دے دے. اللہ میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرا پریوار برباد ہو جائے گا. عورت دعا کر رہی ہے، مرد سویا ہوا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیے، مرد سویا ہوا ہے. اللہ نے خواب دکھایا اس مرد کو، اور اس خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو بہت بڑا سبق دیا. کیا خواب دیکھتا ہے؟ قیامت کا دن ہے اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ کے فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں. جہنم کے دروازے پر پہنچے، جہنم کے گیٹ پر پہنچے، جہنم میں ڈالنے والے ہیں. تبھی اس کی پہلی لڑکی، اس آدمی کی سب سے پہلی والی لڑکی وہ آتی ہے. اے فرشتوں، یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، بڑے پیار سے اس نے پالا ہے، بڑی محبت سے اس نے پالا ہے. فرشتوں، اس کو جہنم میں مت ڈالو. میں کہتی ہوں میری بات مان لو، اس کو جہنم میں مت ڈالو. فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو اسے جہنم میں نہیں ڈالو. اس کے بعد فرشتے اس کو جہنم کے دوسرے دروازے پر لے کر جاتے ہیں. دوسرے دروازے پر اس کی دوسری بیٹی کھڑی رہتی ہے. وہ بھی وہی بات کہتی ہے کہ فرشتوں اسے جہنم میں مت ڈالو، یہ میرا باپ ہے، اس نے بڑی محبتوں سے مجھے پالا ہے، بڑے پیار سے مجھے پالا ہے. فرشتے اس دروازے، اس گیٹ سے بھی جہنم میں نہیں جاتے. تیسرے دروازے پر پہنچتے ہیں. تیسرے دروازے پر بھی تیسری لڑکی موجود رہتی ہے. چوتھے دروازے پر چوتھی لڑکی، پانچویں دروازے پر پانچویں لڑکی، چھٹے دروازے پر چھٹی لڑکی. لیکن ساتویں دروازے پر جب فرشتے پہنچتے ہیں تو ساتویں دروازے پر کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کو 6 لڑکیاں تھی، ساتویں کوئی لڑکی نہیں تھی، اور ساتویں لڑکی یہ چاہتا بھی نہیں تھا. فرشتے اس کو ساتھ میں، اور چونکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 گیٹ ہیں، قرآن کہتا ہے لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. جب 7ویں دروازے پر فرشتے اس کو لے کر پہنچتے ہیں اور جہنم میں اس کو ڈال دیتے ہیں، وہ چلاتا ہے نہیں نہیں مجھے جہنم میں مت ڈالو. وہ چیختا ہے لیکن فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. اچانک اس کی نیند کھل جاتی ہے، پورا بدن اس کا پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، گھبرا کے اٹھتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں مجھے جہنم میں مت ڈالو. عورت اس کی مسلے پر بیٹھی ہے، اللہ سے دعا کرتی، گھبرا کے اٹھتی ہے. کیا ہوا آپ کو؟ اتنے گھبرائے کیوں ہیں اور آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ مجھے جہنم میں مت ڈالو؟ فوراً پانی لاتی ہے، پانی پلاتی ہے، رونے لگتا ہے، کہتا ہے میری بیوی بہت بڑی غلطی تھی میری، میں نے کل قسم کھا کے تم سے یہ کہہ دیا کہ اگر اس بار لڑکی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو کہ اللہ ایک اور لڑکی مجھے دے. میں لڑکی کو بہت منحوس اور غلط سمجھتا تھا، یہ لڑکی تو اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. اپنی بچیوں کو تعلیم دو میرے بھائی، اپنے گھر کا ماحول دینی بناؤ، اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ نماز پڑھنے جاؤ تو آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کا بچہ بھی نماز پڑھنے کے لیے جائے. قرآن پڑھو تو آپ کا بچہ بھی آپ کے بغل میں بیٹھ کے قرآن پڑھے. گھر کا ماحول ایسا مت بناؤ کہ ٹی وی
کھول کے بیٹھ گئے, سامنے ایک عورت ننگی ہو کے ناچ رہی ہے اور آپ کا 5 سال کا لڑکا بھی بیٹھ کے آپ کے ساتھ ننگا ناچ یہ گائے, اللہ کے واسطے ایسا ماحول مت بناؤ. اگر گھر کو برباد ہونے سے بچانا ہے تو یہ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کرنی ہے, انہیں صحیح تعلیم دینی. تیسرا کام, اگر اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں, گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اپنے گھر کے اندر نماز پڑھا کرو. ارے مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں, گھر میں نماز پڑھیں گے تو مسجد میں کون پڑھے گا؟ مسجد میں نماز پڑھنا ہے لیکن گھر میں بھی نماز پڑھنا ہے. ذرا اللہ کے نبی کی وہ حدیث سنیے, وہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تجعلوها قبورا. اپنے گھروں میں بھی تم نماز پڑھا کرو, اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. فرض نماز تم جا کے مسجد میں پڑھو, لیکن سنت نمازیں, نفل نمازیں, وتر کی نماز, نفل نماز تم گھر میں آ کے پڑھا کرو. مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا قضى احدكم صلاته في المسجد, جب تم مسجد میں نماز پڑھ لو, فرض نماز پڑھ لو, سنت نماز پڑھ لو, تو گھر آ کے تم نفل نماز گھر میں پڑھا کرو, وتر کی نماز تم گھر میں آ کے پڑھا کرو. فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ, تم اپنے گھر میں بھی آ کے کچھ نمازیں پڑھا کرو, اس لیے کہ گھر میں نماز پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے. گھر میں آپ نماز پڑھیں گے, آپ کا چھوٹا بچہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھے گا, اس کے اندر شوق پیدا ہوگا, نماز کی محبت پیدا ہوگی اور آپ کے گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, کتنے لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھتے؟ مرد تو چھوڑ دیجیے, عورتیں نماز نہیں پڑھتی, اور بیچاری پڑھیں گی کیسے, اتنا کام رہتا ہے ان کے پاس. ارے مولوی صاحب کھانا بھی بنانا ہے, کپڑا بھی دھونا ہے, برتن بھی صاف کرنا ہے, نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. میری پیاری ماں بہنوں, تم اللہ کا شکر ادا کرو, آج اللہ نے تمہیں بہت ساری سہولتوں سے نوازا ہے. آج لکڑی جلا کے کھانا بنانا نہیں پڑتا ہے, گیس کا چولہا ہر گھر میں آ چکا ہے. تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو کپڑا دھونے کے لیے واشنگ مشین آ چکی ہے, ہر چیز کی مشین آ چکی ہے, اللہ نے آسانی دے دی ہے. اس کے بعد بھی اگر تم اللہ کا ذکر کرنے سے کتراتی ہو, نماز پڑھنے کے لیے بہانہ کرتی ہو, تو مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ کے نبی کی کلیجے کی اللہ کے نبی کے کلیجے کا ٹکڑا اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا, کیا وہ اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ اپنا گھر نہیں چلاتی تھی؟ کیا وہ کھانا نہیں بناتی تھی؟ کیا وہ کپڑا نہیں دھوتی تھی؟ سارے کام وہ کرتی تھی, اور ساتھ میں وہ رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتی تھی, وہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھا کرتی تھی. گھر میں نماز پڑھو میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. ارے جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے, اللہ کو یاد نہ کیا جائے, جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے, وہ گھر مردہ ہے, مردہ. اس گھر کے اندر سے روح نکل چکی ہے, اس گھر کے اندر سے جان نکل چکی ہے, مردہ ہے وہ گھر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی. مجھے بتاؤ کتنے گھروں میں آج قرآن پڑھا جاتا ہے؟ ارے مولوی صاحب فلاں کے گھر میں تو بھوت ہے, پریت ہے, شیطان ہے, جنات ہے. ارے جنات کیوں نہیں آئیں گے, شیطان کیوں نہیں آئیں گے؟ آج ہم اپنے گھروں میں قرآن نہیں پڑھتے. اچھا, ہر چیز کا شارٹ کٹ بھی نکال لیا. گھر میں قرآن نہیں پڑھیں گے, موبائل کے اوپر قرآن چالو کر کے لگا دیں گے. بولے مولوی صاحب اپنے گھر میں ہم قرآن موبائل کے ذریعے بجاتے ہیں. انسان کتنا خود غرض بن گیا ہے, کتنا ہر چیز میں شارٹ کٹ کھوج رہا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو,
अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करो। फइन्न शैतान यंज़िरु मिनल बैतिल लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बकरा, जिस घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। अपने घरों से शैतान को भगाना चाहते हो, जिन्नात को भगाना चाहते हो, सूरह बकरा की तिलावत करो। अरे मौलवी साहब 2.5 पारे की सूरह बकरा है, कौन पढ़े? पूरा अलिफ लाम मीम पढ़ना पड़ेगा, पूरा सयफूल पढ़ना पड़ेगा, तिलकर रसुल में भी आधा पढ़ना पड़ेगा। 2.5 पारे की सूरह बकरा है, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। कारोबार करने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, चलो ठीक है, पूरी नहीं पढ़ सकते, आखिर की 2 आयतें तो पढ़ सकते हैं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, ला तुक़राअन फी बैतिन यक़रबुहु शैतान, जिस घर में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, आमनर रसूल से लेकर आखिर तक 2 आयतें जो हैं, अगर वो किसी घर में पढ़ ली जाएं, उस घर में शैतान कभी नहीं आता। मेरे भाइयों, आज हमारे घरों पर बरकत नहीं है, शैतान का असर है, इसलिए कि आज हमारे घरों में अल्लाह को याद नहीं किया जाता है, नमाज नहीं पढ़ा जाता है, कुरान नहीं पढ़ा जाता। कितने काम हो गए? 3 काम हो गए। 7 चीजें मुझे बयान करनी है, 3 चीजें हो चुकी, 4 चीजें लगती। चौथा काम करना यह है अपने घर के माहौल को बनाने के लिए। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल अब तो माशाअल्लाह मोबाइल जो है गांव हो के देहात हो, बड़ा हो के छोटा हो, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। और अब किसी के पास छोटा मोटा मोबाइल नहीं होता है। ये देखिए मेरे सामने जो मोबाइल है, ये एप्पल का आईफोन है, कम से कम 40-50 हजार का आईफोन है। अब आप गांव देहात के इलाकों में भी महंगे महंगे मोबाइल देख रहे हैं लोगों के पास, लेकिन कभी कभी मोबाइल पर वायरस आ जाता है। इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करने से मोबाइल में क्या आ जाता है? वायरस आ जाता है, मोबाइल खराब होने लगता है। तब आदमी दुकान पे जाता है, कहता है देखो मेरे मोबाइल में क्या हो गया, तो दुकानदार चेक करके बोलता है कि इसमें वायरस आ गया। तब क्या करना पड़ेगा? तो दुकानदार कहता है इसमें एंटी वायरस डालना पड़ेगा, इसके अंदर से जितना वायरस है उसको फॉर्मेट मारना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। घर के अंदर भी कुछ वायरस है, उसको साफ करना पड़ेगा। क्या क्या साफ करना पड़ेगा घर के अंदर? सबसे पहली चीज, घर के अंदर अगर कुत्ता पाला है तो कुत्ते को निकालो। कुत्ता पालना ये मुसलमान की शान नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला सूरा, जिस घर में कुत्ता या तस्वीर होती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते। बुखारी शरीफ की एक हदीस में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मनित्तना कल्बन, अगर कोई आदमी कुत्ता पालता है, इल्ला कल्बा माशियतिन औ सैदिन औ ज़रीन, हाँ 3 चीजों के लिए कुत्ता पालने की इजाजत है। आपके घर में गाय बैल है, बकरी बकरा है, उनकी हिफाजत करने के लिए कुत्ता पाला है ताकि कोई जंगली जानवर ना आए, ऐसा कुत्ता पालना जाएगा। या आप अपने खेत की रखवाली करने के लिए कुत्ता पाल रहे हैं, ऐसा कुत्ता पालना जायज, कुत्ता रखना घर में जाएगा। या कुत्तों को ट्रेनिंग देके कुत्तों के जरिए शिकार भी किया जाता है, शिकारी कुत्ते को घर में रखना, इस 3 तरीके के कुत्ते को रखना जायज है। अगर कोई इन 3 मकसद के अलावा अगर अपने घर में कुत्ता लाता है तो अल्लाह के नबी कहते इल्ला उनतुकिसा मिन अजरिही कुल्ल यौमिन कीरातुन, आदमी के सवाब में से, उसके अज्र में से 1 कीरात डेली कम होता है। इतनी मुश्किल से तो हम लोगों को सवाब मिलता है, नेकी मिलती है, वो नेकी 1 कीरात डेली रोजाना कम होगी अगर हम कुत्ता पालें। तो घर के अंदर से कुत्ते को निकालना है। दूसरी चीज, घर के अंदर से तस्वीर को निकालना। अरे मौलवी साहब ये कैसे बोल रहे हैं आप? मेरी बीवी ने तो शादी की फोटो का एल्बम बनाया है, उसको हम निकाल दें क्या? चलिए पहले एक हदीस सुना देता हूं। बुखारी शरीफ की रिवायत है,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حشوت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وسادۃ، میں نے اللہ کے نبی کے لیے تکیہ بنایا. ہائے عورت کو تو ایسی اپنے شوہر کی خدمت کے لیے اس کے لیے تکیہ بنایا. کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی کے لیے تکیہ بنایا، لیکن تکیے کا جو کپڑا تھا، تکیے کا جو غلاف تھا، اس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھی. کأنہا نمرقۃ، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تکیہ نہیں ہے بلکہ کوئی چادر ہے، کوئی بیڈ شیٹ ہے. اتنی تصویریں اس کے اوپر بنی تھی کہ بڑا منقش اور بڑا ڈیزائن دار وہ تکیہ بن گیا تھا. کہتی اللہ کے نبی آئے، دروازے کے پاس کھڑے ہوئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ تکیہ رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، آپ کا چہرہ بدل گیا. حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ما لنا، آخر کیا بات ہے، آپ اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں، آپ کے چہرے پر ناراضگی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ما بال هذه الوسادہ، اے عائشہ یہ تکیہ کیسا ہے، یہ تکیہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ تکیہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ جب آپ آرام کریں تو اسی تکیے کے اوپر سر لگا لیا کریں، ٹیک لگا لیا کریں. آپ نے فرمایا اما علمت ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورۃ، اے عائشہ کیا تمہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ جس گھر میں ایک بھی تصویر ہوتی ہے، جس گھر میں ایک بھی تصویر ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اور اے عائشہ تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا. انہوں نے دنیا میں جو تصویر بنائی ہے قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا احیوا ماذا خلقتم، تم دنیا میں تصویر بنایا کرتے تھے، آج اس تصویر کے اندر تم کو روح پھونکنی ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. کل ایک زمانہ تھا مسلمان کے گھر میں کسی عورت کی تصویر نہیں آتی. آج ہر گھر میں ٹی وی ہے اور ٹی وی کے اوپر ڈش ٹی وی لگا ہے، اور تصویر کو چھوڑو دن بھر ناچ گانا اور ایسی فحش فحش تصویریں آ رہی ہیں، اور باپ بیٹا بیٹی بہو سب مل کے دیکھتے. کیا حالات ہے، یہ وائرس ہے، اس کو گھر سے نکالو، فارمیٹ کرو. اس کے بغیر گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی، گھر کا ماحول نہیں بن سکتا، گھر پہ برکتیں نازل نہیں ہو سکتی. تیسری چیز جس کو ہم کو گھر سے نکالنا، ناچ گانے کی چیزیں اگر گھر کے اندر ہیں تو اس کو نکال کے پھینکو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کتاب الفتن کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ هذه الامة خطف وقذف ومدخل، میری امت کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی اور لوگوں کی شکل سور اور کتے اور بندر کے جیسی بنا دی جائے گی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، پوچھا ہے اللہ کے رسول وہ زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچ گانے کی چیزیں آپ کے گھر میں آئیں. اور ایک حدیث میں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے زمانے میں جو ہیڈ فون چلا ہے، ایئر فون چلا ہے، ہمارا نوجوان ایئر فون لگا کے ہیڈ فون لگا کے گانا سنتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کو اپنے سامنے رکھ کے کہا تھا کہ لوگوں کے سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں گائیں گی، ان کے سروں کے اوپر ناچ گانا ہوگا. آج ہیڈ فون لگا کے ہمارا نوجوان گانا سن رہا ہے. ان چیزوں کو گھر سے نکالے بغیر گھر کی اصلاح نہیں. اور چوتھی چیز، کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں لکھا رہتا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور نیچے الٹی سیدھی گنتیاں لکھی رہتی ہیں 786/92 420 911 لکھا رہتا ہے، اور اوپر لکھا رہتا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. یہ برکت نہیں، یہ اللہ کے عذاب کی دعوت ہے. اس کو گھر میں ٹانگو گے برکت تو نہیں آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی جانب. یہ جو گھر میں لوگ ٹانگتے ہیں
یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، یہ تعویذ ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من علق شیئا وکل الیہ، جو آدمی کوئی تعویذ پہنے گا یا اپنے گھر میں تعویذ لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی تعویذ کے حوالے کر دے گا۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اگر کوئی اپنے گلے میں، اپنی کمر میں یا اپنے گھر میں اگر تعویذ اور گنڈا لٹکاتا ہے، پہنتا ہے، تو وہ شرک کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ تو ان تمام وائرس کو گھر سے نکالنا۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، گھر کی اصلاح کرنے کے لیے 5ویں چیز جس کو ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں لانا ضروری ہے، اپنے گھر کے اندر سے کچھ بری عادتوں کو نکالنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بری عادت، رات میں 12 بجے تک جاگنے کی عادت۔ اور معاف کیجیے، آپ کے علاقے میں جو یہ جلسے کا طریقہ ہے، میں مولانا مرتضیٰ صاحب سے بھی بول چکا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ طریقہ میرے بھائیوں ختم کیجیے۔ رات بھر تقریر سن کے آپ کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، مقررین کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ 12 بجے تک پروگرام چلنا چاہیے، مزاج بنائیے، ماحول بدلیے۔ عصر کی نماز سے جو مائک آپ کا شروع ہوتا ہے تو فجر تک چلتا ہے، بلکہ کہیں بھی فجر کے بعد بھی چالو رہتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی بات چیت کرنے کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کی نماز سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو آپ ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کے بعد اللہ کے نبی عام طور سے سو جاتے تھے۔ ہاں، کبھی کوئی امپورٹنٹ بات ہے، دینی باتیں، ضروری باتیں عشاء کے بعد کرتے تھے۔ دنیاوی باتوں کے لیے آپ عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی چلتا رہتا ہے، 11 بجے تک، 12 بجے تک ہم لوگ جاگتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے یہ بری عادت چھوڑیں۔ اور دوسری بری عادت، لڑکی جینس کی پینٹ پہن رہی ہے، لڑکی ٹی شرٹ پہن رہی ہے، مرد عورت کی نقل کر رہا ہے، عورت مرد کی نقل کر رہی ہے، پہلے اس کو بھی ختم کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، عورتوں کے جیسا کپڑا پہنتے ہیں، عورتوں کی طرح کان میں سلمان خان کی نقل کر کے بالی پہنتے ہیں، جو مرد عورتوں کی نقل کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی کاپی کرتی ہیں، ایسے عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور تیسری بری عادت، لڑکے کی پیدائش کا دن آیا، بیوی بولتی ہے کہ بچے کا برتھ ڈے ہے، کیک نہیں لائیں گے۔ 14 فروری کی تاریخ آئی، بیوی بولتی آج ویلنٹائن ڈے ہے، آج گفٹ نہیں دیں گے مجھے۔ شادی کا دن آتا ہے، بیوی کہتی آج ہماری شادی کی اینیورسری ہے، سالگرہ ہے، کچھ میٹھا نہیں کھلائیں گے۔ یہ جو کافروں کے اور مشرکوں کے نکالے ہوئے دن ہیں، ان سے پرہیز کیا جائے، ان کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا جائے۔ اسلام اس معاملے میں اتنا سخت ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے سنیچر کے دن اور اتوار کے دن جان بوجھ کے روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ سنیچر اور اتوار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سنیچر کا دن یہودیوں کے لیے تہوار کا دن ہے اور سنڈے کا دن عیسائیوں کے لیے تہوار کا دن ہے، میں دونوں دن روزہ رکھتا ہوں تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اسلام ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ برتھ ڈے منا رہے تو ہم بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں، وہ اینیورسری منا رہے تو ہم بھی اینیورسری منا رہے ہیں۔ اس طریقے کی چیزوں کو گھر سے نکالیں۔ اور ایک اور بری عادت، گھر میں دیور اور بھابھی رہتے ہیں، دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں ہے۔ چلو جوائنٹ فیملی ہے، پردہ تو ویسے بھی ہمارے یہاں دیور بھابھی میں ہوتا نہیں، ہو نہیں سکتا، لیکن دیور بھابھی میں گندے گندے مذاق بھی ہو رہے ہیں، دیور بھابھی میں بڑی کھلی کھلی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے۔ ارے بھابھی ہے، بھابھی کے ساتھ تو چلتا ہے۔ ذرا آپ بخاری شریف کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے،
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء، اے میرے صحابہ تم اجنبی عورتوں کے پاس مت جایا کرو، ان سے اکیلے میں مت ملا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی افرأیت الحم، اے اللہ کے رسول کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس تنہائی میں نہیں جا سکتا؟ کیا دیور اور بھابھی میں بھی تنہائی جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے۔ کیا مطلب؟ دیور تو موت ہے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ دیور بھابھی کے بیچ میں جو رشتہ ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی گھر میں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، تو اس رشتے میں گڑبڑی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اور جب دیور اور بھابھی کے بیچ میں غلط رشتہ جنم لے گا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں بدکاری ہو جائے، اور اگر بدکاری ہو گئی اور اسلام کا قانون اگر موجود ہے تو اسلام کا قانون یہ کہ عورت کو پتھر مار مار کے مار ڈالا جائے گا، تو عورت کے لیے موت ہے۔ یا پھر اللہ کے نبی کے کہنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دیور موت ہے، یعنی تم اے عورتوں تم اپنے دیور سے بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے ڈرو اور بچو، جیسے تم موت سے بھاگتی ہو، موت سے ڈرتی ہو۔ اتنی خطرناک بات ہے۔ گھر کے اندر بے حیائی اور بے پردگی اگر ہے تو اس کو بھی گھر سے نکالو۔ نہیں مولوی صاحب میرا دوست بہت اچھا ہے، مجھے بڑا بھروسہ ہے اپنے دوست پہ۔ دوست آتا ہے تو اپنی بیوی سے بولتے ہیں ارے دیکھو میرا دوست آیا، تھوڑا چائے لے کے آؤ، چائے لے کے آتا ہے، کہتا ہے بھابھی تجھے کیسی لگ رہی ہے؟ مجھے بتاؤ کون سا اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کا دیدار اپنے دوست کو کراؤ؟ وہ اسے بھابھی کہتا ہے، اس کی بھابھی ہو گئی وہ؟ اسلام کسی کے کہنے سے کسی کو کسی کی بھابھی نہیں مانتا ہے، اور کسی کے اوپر آپ کو کتنا بھی بھروسہ ہو، جہاں شریعت پردہ کرنے کا حکم دیتی ہے وہاں آپ کو پردہ کرنا ہے۔ کیوں پردہ کرنا ہے؟ سن لیجئے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے لا یخلون رجل بامرأۃ، اے مردو اگر تم اکیلے میں کسی عورت سے ملو گے تو یاد رکھو الا ثالثہما الشیطان، وہاں پہ تیسرا شیطان۔ آپ اپنے کمرے میں اپنی بیوی اور اپنے دوست کو چھوڑ کے گئے ہیں، آپ مت سمجھیے کہ وہاں دو لوگ ہیں، وہاں ایک تیسرا بھی ہے، شیطان بھی موجود ہے، اور شیطان کب دو لوگوں کے بیچ میں غلط خیالات پیدا کر دے کوئی گارنٹی نہیں۔ گھر میں آپ نے اپنی بیوی کو موبائل دے دیا، موبائل تو آپ نے تھما دیا اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، لیکن کبھی اسے یہ بتایا کہ موبائل پر بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موبائل پر کیا کیا ہو سکتا ہے بتایا آپ نے؟ میں بتاتا ہوں کہ موبائل سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ موبائل آج پیدا ہوا ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ موبائل پر ایک عورت کو بات کرنے کا کیا طریقہ ہے، ایک عورت بات کیسے۔ قرآن کا 22واں پارہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والی عورتوں، اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھر کے اندر اگر کوئی غیر مرد آ جائے، کوئی پرایا آدمی آ جائے کسی کام سے اور تمہیں اس سے بات کرنا پڑ جائے، فلا تخضعن بالقول، تو تم اس پرائے مرد کے ساتھ بہت زیادہ میٹھی میٹھی باتیں مت کرو، بہت زیادہ لچکدار باتیں مت کرو، بہت زیادہ نرمی والی باتیں مت کرو، اس سے مطلب کی بات کرو، کیوں آیا ہے، کس سے ملنا ہے، جو بات کرنا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرو، اس سے تم نرمی کے ساتھ بات مت کرو، اس لیے کہ اگر تم اس کے ساتھ میٹھی میٹھی بات کرو گی وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس کے دل میں تمہارے متعلق غلط نیت پیدا ہو سکتی ہے، غلط ارادہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کے دل میں کھوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن نے موبائل کا نام نہیں لیا ہے، آج موبائل پر بھی ہم آیت کو فٹ کر سکتے ہیں کہ اے مسلمان عورت اگر تیرے گھر میں موبائل رکھا ہے اور تیرے موبائل کے اوپر کسی غیر مرد کا فون
फोन आ जाए, किसी गैर मर्द की कॉल आ जाए तो मीठी मीठी बातें मत करो, टाइम पास मत करो, पूछो कि कहाँ फोन लगाया है। अगर वो आपके अब्बा से बात करना चाहता है, आपके भाई से बात करना चाहता है और भाई घर में नहीं है, साफ कह दो भाई घर में नहीं है, बाद में फोन कीजिएगा। अगर रॉन्ग नंबर से कॉल आया है तो सख्ती से कह दो कि आपने गलत नंबर लगाया है और आइंदा आप इस नंबर पे फोन मत कीजिएगा। उसको तुम आगे बढ़ने का मौका ही मत दो। ताली हमेशा दोनों हाथ से रखती है। दुनिया में अगर ज़िनाकारी और बदकारी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के की गलती होती है, लड़की का भी उसमें पूरा पूरा रोल शामिल होता है। इसीलिए कुरान ने कहा कि खबरदार तुम मिठास के साथ बात मत करो, इसलिए कि सामने वाले के दिल में तुम्हारे बारे में गलत ख्याल पैदा हो सकता है। जलसे में मर्द भी जा रहे, औरतें भी जा रही, बन छन के सवर के औरतें जा रही, क्या तरीका है? मुझे बताओ ये क्या तरीका है? अरे हमारी शरीयत तो ये कहती है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी औरत जाए तो खुशबू लगा के न जाए, खुशबू लगा के मस्जिद में नहीं जा सकती। अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रही है और खुशबू लगा के जा रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं औरत घर जाके नहाए, अपने बदन से खुशबू का असर खत्म करे, तब उसकी नमाज होगी, वरना नमाज नहीं। जलसे में आ रही है, तकरीर सुनने के लिए आ रही है, नए नए कपड़े पहन के, बन के, सवर के, मेकअप करके रास्ते में चल रही, इधर से लड़का आ रहा है, उधर से लड़की जा रही है। एक लड़का मुझे बताने लगा, कुछ औरतें, कुछ लड़कियां जलसे में जा रही थी, उनके हाथ में टार्च है, रेड कलर की, लाल कलर की टार्च है, वो टार्च जला जला के लड़कों को देख रहे। मुसलमान के घर पर एक दीनी प्रोग्राम में औरतें आई हैं, लड़कियां आई हैं, वहां का ये हाल है। पता नहीं किसी गलत जगह, किसी गलत माहौल, किसी गलत मकसद के लिए अगर लोग जमा होते तो पता नहीं वहां क्या हाल है। इसीलिए कुरान कहता है वो करना फी बुयूतिकुन्ना, आए औरतों तुम बिला जरूरत घर से मत निकलो, तुम इज्जत के साथ अपने घरों में रहा करो। अगर कभी किसी काम से तुम्हें घर से निकलना ही पड़ जाए, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम मेकअप करके, बनाओ श्रृंगार करके अपने आप को सजा सजा के घर से न निकला करो। शादीशुदा औरत है, बेचारा शौहर जिसके लिए वो सर से पैर तक हलाल है, शौहर के लिए कोई मेकअप नहीं, शौहर के लिए कोई बनाव श्रृंगार नहीं। शादी में जाना है तो सज रही है, कहीं प्रोग्राम में जाना है तो सज रही है, और शौहर बेचारा रोजाना घर में आ रहा है, शौहर के लिए कभी अपने आप को सजा नहीं रही है। ऐ मेरी बहन, तेरा शौहर तो तेरी श्रृंगार, तेरे मेकअप का सबसे बड़ा हकदार है, अपने शौहर के लिए अपने आप को सजाओ। बेपर्दगी घर को बिगाड़ रही है। ईद का त्योहार आता है, चचाजाद भाई अपनी चचाजाद बहन से मुसाफा कर रहा है, ईद मुबारक हो। इस्लाम में इजाजत नहीं है। चचाजाद भाई और चचाजाद बहन एक दूसरे के लिए नामहरम हैं, दोनों के बीच में पर्दा है, दोनों मुसाफा नहीं कर सकते, दोनों गले नहीं मिल सकते। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तबरानी की सही रिवायत है, लअन युताना फी रअसी अहदिकुम बिमखीतिन मिनल हदीदी खैरुन लहू मिन अन यमस्सा मरअतन, अगर कोई आदमी किसी पराई औरत को हाथ लगाता है तो ये उससे बेहतर ये है कि उसके सर पे लोहे का हथौड़ा मारा जाए। लोहे के हथौड़े से ज्यादा खतरनाक है अगर एक मर्द किसी औरत से मुसाफा करता है। इस्लाम ने ये कहा। 5 चीजें होंगी। छठी चीज जो घर की इस्लाह के लिए बहुत जरूरी है कि घर के अंदर जितने रिश्ते हैं इनको निभाया जाए। जहां 4 बर्तन होते हैं वो आपस में टकराते हैं। सास और बहू हैं, कभी ऊंच नीच हो सकती, लेकिन बहू हमेशा अपना हक अदा करे। अगर सास 2-4 बातें कहती है तो सुन ले, बर्दाश्त करे। सास बहू के लिए एक माँ अपनी बेटी के बारे में जैसे सोचती है, अपनी बहू के बारे में सोचना शुरू कर दे, घर का माहौल बन जाए। शौहर बीवी के बीच में कभी खटास पैदा हो गई, किसी बात पे तकरार पैदा हो गई, तो शौहर फौरन अपनी बीवी को छोड़ न दे, तलाक न दे दे।
बर्दाश्त कर। शौहर ये सोच ले कि मेरी बीवी के अंदर हजारों सैकड़ों खूबियां हैं, तो दो चार अगर खामियां हैं तो नजरअंदाज कर। घर में माँ बाप हैं, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो। वो बूढ़े हो गए हैं, उनको बेसहारा मत छोड़ो, उनको कभी उनके साथ बदतमीजी मत करो। अल्लाह की कसम, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह दुनिया ही में सजा दे दे। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इस्नान युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। दो गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल-बग़्य व उक़ूक़ुल वालिदैन, अगर आपने किसी के ऊपर जुल्म किया है, अत्याचार किया है, दुनिया ही में सजा आपको मिलेगी। वो उक़ूक़ुल वालिदैन, और अगर अपने माँ बाप को आपने सताया है, उनके दिल को दुखाया है, उनके साथ बदतमीजी की है, तो उसकी भी सजा आपको मिलेगी। शौहर और बीवी, बीवी अपने शौहर की खिदमत करे, शौहर की खिदमत किए बगैर औरत जन्नत में नहीं जा सकती। और मर्द को भी चाहिए कि अपनी औरत को खुश रखे। अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर? सब लोग यही बयान करते हैं, मौलवी साहब बीवी के ऊपर ये है। सहाबी ने बड़ा अहम सवाल किया कि अरे अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया, अनकुत की महाइजा फरीम, जो खाओ बीवी को खिलाओ। तुम बाहर मुर्गा खा रहे हो, मछली खा रहे हो, और घर में बीवी बेचारी बैगन की सब्जी खा रही, नहीं, जो खाओ उसे खिलाओ। वह अनतक्सुहा इज्जत तसईता, जो पहनो उसे पहनाओ। वला तज़रिबिल वजह, और कभी अगर बीवी बहुत बदतमीजी करे और उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ जाए, तो कभी चेहरे पर हाथ मत उठाओ, चेहरे पर मत उठाओ। वला तो सकते, और कभी बीवी को गाली मत दो, गाली गलौज मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और अगर कभी मियां बीवी में झगड़ा हो जाए तो घर से बाहर मत निकालो, घर के अंदर बेडरूम अलग कर दो, बिस्तर अलग कर दो, लेकिन कमरे से, घर से बाहर निकालो। और आखिरी चीज, सातवीं चीज, घर की इस्लाह के लिए कुछ जरूरी चीजों को अपने जिंदगी का मामूल बनाओ। बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं, उन्हें तालीम दे कि बेटा अम्मा के कमरे में आओ तो इजाजत लेके, बेटा भाई के कमरे में जाओ, शादीशुदा है भाई की शादी हो गई है, भाभी के कमरे में जाने की इजाजत लेते। इजाजत लेने का उसूल जो कुरान ने बताया है, और अगर आपको फुर्सत मिले तो कुरान का 18वां पारा उठाइए। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा कि कुरान के 18वें पारे में सूरे नूर के नाम से एक सूरत है, हम सब उसकी गौर से तिलावत करें। उसके अंदर ये उसूल बताया गया है कि कब कब बच्चों को इजाजत लेने का तरीका बताया कि कैसे इजाजत लेने से तरीका सिखाओ, अपने घर का उसूल बनाओ। यहाँ तक कि अगर अपनी माँ के कमरे में भी आदमी जा रहा है, अपने अब्बा के कमरे में भी जा रहा है, तब भी वो इजाजत लेकर जाए। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि हुज़ैफा, माँ के कमरे में जाना है, माँ और बेटे में तो कोई पर्दा नहीं है, माँ के कमरे में जाने के पहले इजाजत लेने का क्या मतलब है? हजरत हुज़ैफा ने कहा कि अगर तुम बगैर इजाजत के अचानक अपनी माँ के कमरे में चले जाओगे, हो सकता है कि तुम्हारी नजर किसी गलत चीज पर पड़ जाए, पता नहीं तुम्हारी माँ किस हाल में बैठी है, तुम अचानक बगैर इजाजत लिए अपनी माँ के कमरे में भी मत जाओ। उसूल बनाओ। घर में जब भी जाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के। क्या फायदा होगा बिस्मिल्लाह पढ़ के जाने से? अल्लाह के नबी फरमाते, मुस्लिम शरीफ की बात, जब कोई आदमी घर में बिस्मिल्लाह पढ़ के जाता है तो शैतान कहता है, अरे यार अब ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आ गया, अब तो इस घर में हम रह नहीं सकते। बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में गए, शैतान का काम खत्म। और खाना खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो शैतान कहता है अब तो खाना भी नहीं मिलेगा यार, न घर मिला न खाना मिला, शैतान भाग जाएगा।
اور اگر آپ گھر میں جانے کے ٹائم بسم اللہ نہیں پڑھتے، شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، چلو بڑا اچھا ہوا رہنے کو ٹھکانہ مل گیا، گھر مل گیا۔ اور اگر کھانا کھانے کے ٹائم آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان کہتا ہے چلو بہت اچھا ہوا ادرکتم المبیت والعشاء، رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ ایک بسم اللہ پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے، شیطان ختم، شیطان کا پاور ختم، شیطان کا اثر ختم۔ اور گھر سے جب نکلو تو بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ یہ پڑھ کے نکلو۔ کتنا ٹائم لگا؟ بچوں کو بھی یاد ہو جائے، بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ یہ پڑھ کے گھر سے نکلو، کیا فائدہ ہوگا؟ ترمذی کی روایت ہے جب آدمی گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، قد ہدیتا وبقیتا وکفیتا، اے اللہ کے بندے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلا ہے، اب اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے گا، تجھے راستہ بتائے گا، تجھے شیطان سے بچائے گا۔ اتنی چھوٹی سی دعا پر ہم لوگ گاڑی چلاتے تو گاڑی کا انشورنس کراتے ہیں۔ کیوں انشورنس کراتے ہیں؟ گاڑی کا انشورنس اگر کرایا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی تو انشورنس کمپنی گاڑی کا کلیم کر کے ہم پیسہ لے سکتے ہیں۔ ہم گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا، ہمارا انشورنس ہو گیا، اللہ نے ہماری گارنٹی لے لی، اللہ ہمیں شیطان سے بچائے گا، اللہ ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، اللہ ہمیں بری عادتوں اور بری آفاتوں سے۔ میرے بھائیوں، یہ 7 بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے جلدی کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان۔ آئیے، رات کا آخری ٹائم ہے، آخری پہر ہے، فجر کی اذان ہونے والی ہے، آپ اٹھیے مت، میں دعا کر رہا ہوں، دعا پر آمین بول کے دعا میں شامل ہونے کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کے گھروں کو اسلامی گھر بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی خرابیاں ہیں، جو بھی بگاڑ ہے، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ وہ تمام بگاڑ اور خرابی کی چیزیں ہم اپنے گھروں سے نکال کے پھینکیں۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کر دے۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو اسلامی پردہ اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو زناکاری اور بدکاری سے بچا۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہیں ان کو تو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ جو اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کو دیندار گھرانوں میں رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ شادی شدہ ہیں، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے لوگ دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر میں ان کو راحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب جب تک دنیا میں زندہ رہیں تو ہمیں اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حالات اس وقت بہت خراب ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ میں اقتدار کی چابیاں جا رہی ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں اپنے مسلمان بندوں کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اسلام کو عزت و سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ تو شرک کو ذلت ذلیل کر دے، مشرکین کو ذلیل کر دے، اسلام کو سربلند کر دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں تو اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ کیا تھا اس پر تو بات ہی نہیں ہے۔ سوال تھا شادی کے بعد طے کیے جانے کے بعد لڑکا لڑکی کا موبائل پر بات کرنا چاہتا، میں سوچا تھا بیان کروں گا لیکن چھوٹی حضرات اتنی دیر آپ